اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ جی تو سامعین، یہ خطبہ میں نے پچھلا اس کا اب کیا جو آدھا 2 پارٹس تھے اس کے، یعنی ایک ہی پیراگراف تھا، وہ پچھلے ویڈیو میں بیان ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ دوسرا جو پارٹ ہے بڑا واضح، بڑا خوبصورت، بڑے بہترین انداز میں اور بہترین الفاظ میں بیان کیا گیا۔ جو حضرت علی کی فکر ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ کس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت اور عقیدت کا تعلق رکھتے تھے، اور کس طرح فکر مند تھے امت کی اصلاح کے لیے۔ ظاہری بات ہے ایک امت، مسلمان امت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گرد جمع تھی، ان پہ متفق تھی، ان کے اوپر راضی تھی، ان کے طریقے پہ، جبھی تو کسی قسم کا فتنہ اور کسی قسم کی مشکلات کا سامنا اس طریقے سے امت کو نہیں کرنا پڑا جس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اختلافات برپا ہو گئے، اور جس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں اختلاف اور جنگیں جاری رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ایسا عالی شان و مرتبے والا تھا کہ اس پہ سب متفق تھے اور سب راضی تھے۔ کس طریقے سے وہ شیخین نے خلافت کو جاری کیا، ان کا جو طریقہ کار تھا نہایت ہی اہم تھا۔ تو نہج البلاغہ حدیث نمبر 134، حضرت عمر نے روم کی جنگ کے بارے میں آپ سے مشورہ کیا تھا، تو اس کا دوسرا اور تیسرا پیراگراف میں ایک ہی آڈیو میں انشاءاللہ ریکارڈ ہوگا۔ تم اگر خود دشمن کی طرف جاؤ گے اور ان کا سامنا کرو گے اور مصیبت میں مبتلا ہو گئے تو مسلمانوں کے لیے آخری شہر کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہ رہ جائے گا، اور تمہارے بعد میدان میں کوئی مرکز بھی نہ رہ جائے گا جس کی طرف رجوع کر سکیں۔ لہٰذا مناسب یہی ہے کہ کسی تجربے کار آدمی کو بھیج دو اور اس کے ساتھ صاحبان خیر و مہارت کی ایک جماعت کر دو۔ اس کے بعد اگر اللہ نے غلبہ دیا تو یہی آپ کا مقصد ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو گیا تو آپ لوگوں کا سہارا اور مسلمانوں کے لیے ایک پلٹنے کا مرکز ہوں گے۔ یہ حضرت عمر کی فکر کا بیان ہے، جیسے کہ میں نے بغیر اس کے بتا دیا کہ اگر آپ دشمن کی طرف گئے اور دشمنوں کی ضرب سے آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو مدینہ محض پناہ گاہ کی حیثیت رہ جائے گا۔ ظاہری بات ہے اس وقت فتوحات اور جنگ و جدل کے معاملات نمایاں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو طرز حکومت کے معاملات میں تھا وہ مثالی تھا۔ حضرت علی کو بھی اعتماد تھا۔ حضرت عمر کے دور اندیشی، خدمت، علم اور معاملہ فہمی پہ خلیفہ کی وفات کے بعد گہما گہمی انتشاری معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی امت مسلمہ کے لیے ہر لحاظ سے صحیح معاملات چاہتے تھے۔ وہ حکومت و منصب کی چاہ میں زندگی بسر کرنے والے انسان نہیں تھے، جیسا کہ بتایا جاتا ہے شیعوں کی طرف سے، یا استغفر اللہ اس طرح کی بہتان انگیزی کی جاتی ہے۔ جی حضرت علی کا حق تھا، مطلب حق تھا تو اس لیے وہ اس کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگے رہے۔ استغفر اللہ، حضرت علی ایسے نہیں تھے۔ اسی افراتفری سے بچنے کے لیے حضرت علی نے عمر فاروق کو مشورہ دیا کہ امت کو متحد رکھنا ایک مشکل عمل ہے، آپ مسلمان کے برحق خلیفہ ہیں، آپ کے بعد ایسا نہ ہو کہ لوگ جی چاہے فیصلے کریں اور اتحاد کھو بیٹھیں، پھر امت میں بگاڑ یقینی ہے۔ حضرت علی کا مشورہ یہی تھا کہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ نہ جائیں لیکن کسی تجربے کار آدمی کو بھیج دیں اور ساتھ میں ایک مضبوط جماعت کو بھی شامل کر دیں۔ اس کے بعد اگر فتح حاصل ہوتی ہے تو یہی آپ کا مقصد اور ہمارا دونوں کا ایک ہی مقصد ہے۔ اگر معاملہ اس کے خلاف ہوا تو آپ مسلمانوں کے باہمی مشورے سے منتخب خلیفہ ہم میں موجود ہوں گے، جہاں سے امت مسلمہ کو بہتری کی امید رہے گی۔ اسی طرح امت مسلمہ اختلافات اور اندرونی و بیرونی سازشوں سے بچی رہے گی، جیسا کہ ہمارے طور پہ واضح طور پہ ثابت ہے۔ حضرت علی کا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور اور حضرت علی کا دور، یہ حضرت علی کی فکر تھی کہ وہ ان کو پتہ تھا کہ ظاہری بات ہے کہ ایک لیڈر ہوتا ہے جس کے اوپر سب متفق ہوتے ہیں، اور یہ ایک کہہ لیں کہ ایک اندیشہ ہے، ایک ثابت شدہ اندیشہ ہے اور واضح اندیشہ ہے جو کہ حق پہ مبنی تھا، جس کے لیے حضرت علی فکر مند تھے کہ ممکن ہے کہ اگلا جو بھی خلیفہ ہے اس پہ امت اس طریقے سے اعتماد، اس طریقے سے اعتبار اور اس طریقے سے اس کے گرد جمع نہ ہو سکے جیسے کہ ابھی تک جمع رہی ہے۔ تو اللہ کی توفیق سے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ خطبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں واضح طور پہ بیان ہوا ہے، اور اگلا خطبہ بھی میں انشاءاللہ آج ہی اپلوڈ کر دوں گا رات کے ٹائم۔